الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد
نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا فرمایا۔ پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اپنے اپنے باپوں کی پشت میں آئے، پھر ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں ہم موجود ہوئے۔ تو ماں کے پیٹ میں ہم 3 تاریکیوں میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے۔ ایک تو پیٹ کے اندر، اور پیٹ کے اندر بھی کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی، اندھیرا ہے۔ پھر ماں کے رحم کے اندر پیٹ کا ایک مخصوص حصہ، اور یہ ماں کا رحم جو ہے یہ دوسری تاریکی ہے۔ پھر ماں کے رحم کے اندر بھی اللہ نے ہمیں ویسے ہی نہیں رکھا، بلکہ ایک جھلی کے اندر۔ بچے کے اوپر ایک تاریکی ہے جھلی، پھر دوسری تاریکی ہے ماں کا رحم، اور تیسری تاریکی ہے ماں کا پیٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے دنیا کے اندر بھیج دیا، ہم پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے لیے ہمیں، پیدا ہونے کے بعد رہنے کے لیے ہمیں کوئی جگہ کی ضرورت تھی۔ تو اللہ نے ہم سے پہلے ہی ہمارے رہنے کے لیے یہ مٹی، یہ زمین پیدا کر دی۔ اور پھر یہ زمین کیسی تھی؟ ذلولہ، نرم، سخت جگہ پر، پتھریلی جگہ پر پاؤں رکھو، تھوڑی دیر بعد پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ دلدل کے اندر پاؤں رکھو تو بندہ اندر دھنس جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے نہ زمین کو دلدل بنایا، کچھ حصوں میں ہے، لیکن ہمارے رہنے کے لیے جو جگہ ہے اس کو نہ دلدل بنایا، نہ اس کو سخت پتھریلی بنایا، بلکہ اللہ نے اسے ذلول بنایا، نرم بنایا، تاکہ ہم اس میں رہ سکیں، کاشتکاری کر سکیں، مکانات بنا سکیں۔ پھر دنیا کے اندر ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوئے،
ہوش حواس کی دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیار کا رستہ دکھانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، نبی تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں دو راستے بتائے۔ ایک ہے یہ رستہ جس پر چل کر تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، اور ایک ہے وہ رستہ، اور یہ رستہ جو جنت لے جائے گا اس کی قیادت اللہ کے نبی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ پہلے نبی آتے رہے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جو ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام کی تھی کہ اللہ کا رستہ دکھانا، اب یہ نبی کریم علیہ السلام کے نائبین کے سپرد ہو گئی ہے۔ اور سرکار کے نائب کون کون ہیں؟ علماء، جو کتاب و سنت کے عالم ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں، یعنی علماء با عمل۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کے وارث بنے، جو ہمیں رستہ دکھا رہے ہیں۔ اور دوسرا رستہ ہے جو جہنم کو جاتا ہے، اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ نبی بتاتے ہیں اس رستے پر نہ جانا، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ ہمیں کئی ساتھی پوچھتے ہیں، بچے آن کے پوچھتے ہیں، جی جو سیدھا راستہ آپ بتاتے ہیں، وہابی کہتے ہیں یہ ہمارا رستہ ہے، پیچھے آؤ جنت میں جاؤ گے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے آؤ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ سنی کہتے ہیں ہمارے پیچھے آؤ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو جناب ہمیں ایک رستہ تو بتا دیجئے۔ تو ایسے ساتھی جو یہ بہانے کرتے ہیں نا، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہ رستہ جس پر چاروں متفق ہوں، اس رستے کو اختیار کرنے میں کیا برائی ہے، کیا قباحت ہے؟ تو اس رستے پر تو چلو نا۔ مثلاً کیا کسی نے یہ کہا ہے جھوٹ بولا کرو؟ بولو۔ سب یہی کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ کیا کوئی یہ کہتا ہے فراڈ کیا کرو؟ نہیں، سب کہتے ہیں فراڈ مت کرو، یہ تو مشترکہ مسائل ہیں نا۔ تو یہ جو معروف چیزیں ہیں، وہ خدا کے بندو باقی چیزیں چھوڑو، جو معروف چیزیں ہیں جن کو ہر مسلک والا، ہر مذہب والا درست قرار دیتا ہے، اس کو تو اختیار کر لو۔ کیا تماشا بن گیا ہے آج کل؟ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے بدنام ہو گئے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ فراڈیے بھی ہیں، بددیانت بھی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ گرین پاسپورٹ کی ویلیو نہیں رہی، کیوں؟ فراڈیے ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں عیسائی، یہودی، کافر، جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ہاں ان چیزوں کی کیئر کی جاتی ہے۔ مجھے کوئی ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک آدمی کے پیسے مار لیے ایک عیسائی نے۔
عیسائی پیسے نہیں دے رہا تھا اس کے، انگلینڈ کی بات ہے، اس نے بڑا زور لگایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اخیر کسی نے اسے کہا پوپ کے پاس جاؤ، جو بڑا پادری ہے نا اس کے پاس جاؤ، تیرے پیسے مل جائیں گے۔ وہ پوپ کے پاس آیا، بڑے پادری صاحب کے پاس آیا، پادری صاحب نے اس کی بات سنی اور ایک رکا لکھا، بند کر کے اسے دیا، کہا جا کے اسے دے دے۔ اس نے اس ٹھگ کو جس نے پیسے مارے تھے وہ پادری کا رکا دیا، اس نے رکا پڑھتے ہی پیسے واپس کر دیے۔ جو بندہ رکا لایا تھا وہ بڑا سوچ میں، یہ اس نے لکھا کیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد اس نے ذرا بھی اونوا نہیں کی، میرے پیسے فٹ واپس کر دیے۔ جب اس نے پوچھا نا اس سے، تو اس نے وہ پرچی آگے کر دی، خود پڑھ لے۔ اس کے اندر صرف اتنا لکھا تھا، تو مسلمان کب سے ہو گیا ہے؟ یعنی اب سوچئے ہمارے کردار کی وجہ سے ہم کتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ ٹھگی کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، نمبر 1 چیز دکھا کر نمبر 2 مال سپلائی کرنا، یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ مرچوں کے اندر وہ کیا ملاتے ہیں؟ پھک کہ لد، پھک، اور مرچوں کے اندر پھک ملانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ دودھ میں پانی ملانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اور بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے، اور جی پھر پانی نہ پائیے تو تھوڑے بچے بیمار ہوں گے۔ بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیاں 2 نمبر، یہ کس فرقے نے کہا ہے، کس مسلک نے کہا ہے کہ یہ فراڈ کیا کرو؟ بھئی یہ خام خواہ کی بہانے بازی مت کرو جی ہم کس کا اسلام قبول کریں، کس کا اسلام قبول کریں۔ تیرے اندر اگر خیر ہو تو پھر تو نہ جھوٹ بولے، جھوٹ نہ بولے، پھر تو قرآن کی اس بات پر غور کرے گا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ او ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے ہم نے؟ پھر دیکھیں گے، پہلے بندہ سچ کے ساتھ تو ہونا، تہیہ کر لے جھوٹے کے ساتھ میں نے نہیں رہنا۔ اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ذرا محبت سے کہا۔ اچھا، سبحان اللہ کہنے پر کسی مسلک کا اختلاف ہے تو ایڈی پکی گالے ہوتے سارے رل کے آکھو نا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ یہ جو مال ہے نا فے کا، یہ غریب مہاجروں کو دو۔ یہ جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں،
مہاجروں کے گھر رہ گئے مکے میں، مال رہ گیا مکے میں، یہاں غریب بن کے آ گئے تو تم ان کو مال دو ہی ہے۔ کیوں جی انہوں نے گھر مال کیوں چھوڑا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ یہ مہاجر کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے دین کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان کو دو مال، ان کو، اور پھر آخر میں اللہ نتیجہ بیان کرتا ہے، فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں سچے، یہ مہاجر، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ اور منافقوں کے بارے کیا فرمایا؟ اور جن کے ساتھ نہیں چلنا ان کے بارے کیا فرمایا؟ اور ان کا کردار کیا بیان کیا؟ اذا جاءك المنافقون، محبوب پیارے جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یار اونچا کہہ دو، منافقان کے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، کس بات کی؟ ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی قسم ہے سچے رسول ہیں۔ قسمیں اٹھا اٹھا کر ہم آپ سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ کی قسم ہے سچے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا واللہ یعلم انک لرسولہ، حبیب پیارے اللہ اس بات کو جانتا ہے آپ کوئی فراڈیے نہیں ہو، آپ کوئی دھوکے باز نہیں ہو، میں اللہ جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ مہاجر صحابہ کے بارے کیا فرمایا؟ یہ کیا ہیں؟ سچے، اونچا کہہ دو، سچے ہیں، کرنیں ایک ہی مشعل کی، بو بکر عمر عثمان علی ہیں، کرنیں بو بکر عمر ہیں، کرنیں ایک ہی مشعل کی، بو بکر عمر عثمان علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مسلک ہیں یاران نبی۔ لیکن آگے
اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق کون ہیں؟ انہوں نے کیا جھوٹ بولا جی؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ اس میں کون سی جھوٹ کی بات ہے کوئی جھوٹ کی بات؟ لیکن اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے۔ دل سے کہتے ہیں نہیں تو اللہ کا نبی ہے، اس لیے میں دلوں کی بھی جاننے والا۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اچھا، اللہ نے ہمیں اس رستے پر چلایا جو رستہ نبیوں کا ہے، اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ کس رستے پر چلے؟ جو شیطان کا رستہ ہے۔ نبی کے رستے پر چلنے والے صادق بنے، اور شیطان کے رستے پر چلنے والے کاذب بنے۔ اب یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا رستہ ہے، اس رستے کے اندر سب سے پہلے اللہ کو ماننا ہے۔ کس کو ماننا ہے؟ اللہ۔ اللہ کو کیا ماننا ہے؟ ایک، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اور اس سے محبت بھی کرنی ہے، ڈرنا بھی ہے، محبت بھی کرنی ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ محبت بھی، ڈرنا بھی، یہ دونوں چیزیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں، اوروں سے بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سخت محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ محبت بھی کرنی ہے اور اس کی پکڑ سے ڈرنا بھی ہے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید۔ تیرا رب جب پکڑنے میں آتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے، وہ پھر ہولا نہیں پھڑتا، جب پکڑتا ہے بڑا سخت پکڑتا ہے۔ کسی قوم کے اندر، کسی قوم کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا آندھی بھیج کے سب کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ کسی کے لیے اللہ نے ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ ان بطش ربک لشدید۔ رب سے ڈرنا بھی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، محبت بھی، ڈر بھی۔ محبت کتنی، پیار کتنا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ نے صرف ایک امتی کو جنت دینی ہے اور کسی کو نہیں، تو میں یہ امید کروں گا کہ وہ عمر ہوگا۔
محبت اتنی، امید اتنی، لیکن ڈر کتنا کہ اگر اعلان ہو جائے کہ اللہ نے صرف ایک بندے کو جہنم میں بھیجنا ہے، ساری امت بخشی جائے گی، ایک نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں ڈروں گا کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ یہ دونوں باتیں ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں ایمان کس کا نام ہے؟ بین الخوف والرجاء، ڈر اور امید کے درمیانی کیفیت جو ہے نا، اس کا نام ہے ایمان۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ سے پیار بھی کرنا ہے اور اللہ کی گرفت سے ڈرنا بھی ہے۔ اگر پکڑنے پر آ جائے، کسی ایک بات پر پکڑ لے، پکڑنے پہ آ جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت تھی، بڑی حاجن، بڑی نمازن، اللہ اللہ بھی بڑی کرتی تھی، پر اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی۔ اور ہمارے ہاں تو بلیاں ہیں نا، پھرتی ہیں، کھلی پھرتی ہیں، آتی جاتی ہیں، اپنا شکار خود بھی کر لیتی ہیں، کھانا خود بھی تلاش کر لیتی ہیں، گھر والے بھی اس کو ڈالتے ہیں، باہر سے بھی کھا لیتی ہیں۔ لیکن وہ عورت اس بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، نہ اسے خود کچھ دیتی تھی، نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ یہ جا کر کوئی اپنا پیٹ پوجا کر لے، کچھ کھا پی لے۔ وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے اسی جرم کے اندر اس کو پکڑ لیا اور جہنم کے اندر ڈال دیا۔ وہ پکڑنے پہ آئے، اتنی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے، اس کی مخلوق ہے، تم نے مخلوق پر ظلم کیا ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے۔ اور جب رحم کرنے پر آ جائے تو سرکار نے ایک اور عورت کی بات کی ہے، ایک اور عورت کی تھی، کنجری، فاحشہ تھی۔ ایک مرتبہ جا رہی تھی جنگل کے اندر، اس نے دیکھا ایک کتا ہے، کتا زمین پر پڑا ہوا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ تھی تو کنجری لیکن تھی سیاਣੀ، وہ سمجھ گئی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اگر پانی مل جائے تو یہ بچ سکتا ہے۔ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو پاس ہی ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے اندر پانی تلاش کرنے کے لیے گئی نا، پانی نکالنے کے لیے، پانی تو تھا لیکن نکالنے کے لیے نہ رسی نہ ڈول، کچھ بھی نہیں تھا۔ پانی کیسے نکالوں؟ اللہ نے عقل دی ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتارا، جوتا اتارا پاؤں سے، دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھا۔ یہاں ایک جملہ بھی عرض کرتا چلوں، پرانے زمانے کی کنجریاں بھی دوپٹے تو رکھتی تھی نا، ہمیں بھی اپنے گھروں میں سوچنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، یہ ان بچیوں کو بے پرد باہر نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس نے جوتا باندھا اور جا کے نہ لٹکایا کنویں کے اندر، کچھ پانی جوتے میں آیا، دوپٹہ گیلا ہوا، اس نے فٹافٹ یوں کر کے دوپٹہ کھینچا، اس کتے کے منہ کے اندر پانی نچوڑا، 6-7 چکر لگائے، کتے کے پیٹ میں پانی پہنچا، پیاس ختم ہوئی، اس کی جان بچ گئی۔ اب میرے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ نے اس
کنجری کے کنجر پونے کو نہیں دیکھا، اپنی ایک مخلوق کتے پر رحم دیکھ کر اللہ نے اسے جنت عطا فرما دیا۔ اے میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے عزیز، وہ کنجری مہربانی کرے کتے پر وہ بخشی جائے، تو نبی پاک کا غلام ہے اور درود و سلام کے نذرانے اور گجرے سرکار کی بارگاہ میں بھیجنے والا ہے۔ تو سینہ تان کے کہتا ہے سب سے اولا نبی، سب سے نبی، سب سے اور تو یہ بھی کہتا دنیا والوں مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال چلے جاؤ، جنوب چلے جاؤ اور دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، سب سے اولا تو میلاد پڑھنے والا، سرکار کی عظمتیں بیان کرنے والا، تو اگر انسان پر مہربانی فرمائے گا تو خود سوچ اللہ تعالیٰ تجھے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تہیہ کر لو کہ ہم نے کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو دکھ نہیں دینا، کرنا ہے تو کسی نہ کسی کا فائدہ کرنا ہے۔ پھر تم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد اب تمہاری عمر ڈھلنی شروع ہو گئی، ڈھلنی شروع ہو گئی عمر، کوئی 50 تک پہنچ گیا، کوئی 60 تک پہنچ گیا اور کوئی بڑھتے بڑھتے ارذل العمر تک پہنچا، نکمی عمر۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ عمر کے جس میں جاننے کے بعد بھی کوئی چیز نہیں جانتا۔ عمر آتی ہے، بندہ سمجھتا ہے میں بڑا وڈا بن گیا، نا، اب تو محتاجی کا دور شروع ہونے والا۔ ابا جی السلام علیکم، پتر کون ہے تو؟ یہ عمر آ جاتی ہے نا، یہ عمر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ارذل عمر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کسے لوڑ دی تھوڑ نہ دے وے، میرا مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے، میرا مالک خاص طور پر اولاد کا محتاج نہ بنائے، اپنے قدموں پر چلتے چلتے دنیا سے لے جائے۔ اور مرنا تو سب نہیں ہے، رہ کسی نے نہیں جانا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والإکرام۔ جو بھی اس دھرتی پر آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، باقی کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی صرف وہ
اب تمہارا اگلا جہان شروع ہو گیا اور تیری جان نکل گئی۔ جان نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ تو فنش ہو گیا، نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ موت نکلی، اب برزخ شروع ہو گئی۔ برزخ، یہ جو برزخ ہے نا، اسے کہتے ہیں آڑ۔ وہ درمیان میں نہ واپس آ سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے، وچکار ہی رہنا ہے۔ برزخ میں ہے، بعد والے اسے نہلاتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، اس کا جنازہ تیار کرتے ہیں۔ جنازہ تیار کر کے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر جنازگاہ کی طرف لے چلتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنو کہ جب بندے کو اٹھایا جاتا ہے نا، نیک ہو تب بھی بولتا ہے، بد ہو تب بھی بولتا ہے۔ نیک ہو تو کہتا ہے اوے فلانیا، اوے فلانیا، اوے فلانیا، نام لے لے کر کہتا ہے۔ بڑے سست ہو گئے ہو، جلدی کرو نا، تمہیں نہیں پتہ اللہ نے میرے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جلدی کرو، لے جاؤ لے جاؤ۔ بد ہو تو وہ کہتا ہے اوے پترا، اوے بھتیجیا، اوے فلانیا، تجھ سے میرے نال بڑا پیار کر دے سو مینوں کتھے لے چلے ہو، نہ لے جاؤ، مینوں بڑے پھینٹے لگنے نے۔ بد بھی سنتا ہے، نیک بھی سنتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، یہ جو سننے والا ہے یہ ہے کہاں؟ بولو کہاں ہے؟ اور کندھوں پر۔ کہاں ہے؟ کندھوں پر۔ اور اس کا منہ اوپر ہے کہ نیچے؟ منہ بھی اس کا اوپر۔ آنکھیں بند ہیں کہ کھلی ہوئی؟ بند۔ منہ پر کپڑا دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ دیا ہوا ہے۔ منہ پر کپڑا بھی ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، منہ بھی اوپر ہے، لیکن اٹھانے والوں کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ یہ اٹھانے والوں کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کے ہاں معمول یہ ہے، ادھر جنازہ اٹھایا اور ادھر کیا کہا؟ کلمہ شہادت یہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اوپر ہے، جس کو اٹھا کر جنازہ پڑھنے کے لیے، دفنانے کے لیے ہم لے کر جا رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ سارے رستے اسے کلمہ شہادت یاد کراتے جاؤ، سناتے جاؤ، تاکہ جب یہ قبر میں پہنچے گا، منکر نکیران کے سوال کریں گے من ربک، اور تیرا رب کون ہے؟ تو بڑے آرام سے کہہ سکے گا اے رب کے فرشتوں، مجھے میرے دوستوں نے سارے رستے کلمہ سنا سنا کے سبق یاد کرا دیا ہے، ربی اللہ، میرا رب ہے اللہ۔ کون ہے میرا رب؟ اللہ۔ کلمہ شہادت اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ کلمے کی برکات اسے حاصل ہو۔ خدا کے لیے مخالفت نہ کیا کر، مخالفت نہ کیا کر۔ ایک لونڈا کہہ رہا تھا پتہ نہیں کتھوں کڑھ لیا انہوں نے کلمہ شہادت، پتہ نہیں کتھوں آگے۔ وہ یہاں سے آیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے
فرمایا لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اوے اپنے مردوں کو مردہ کون ہوتا ہے؟ جس کی جان نکل جاتی ہے۔ ایک ہے اس کا حقیقی معنی، مردے کا حقیقی معنی جس کی جان نکل جائے، اور ایک ہے مجازی معنی جس کی جان نکلنے والی ہو۔ لیکن جب حقیقی معنی مراد لیا جا سکے تو اس کو کیوں چھوڑا جائے گا؟ اس کو بھی کلمہ طیبہ کی کلمہ شہادت کی تلقین کرو جس کی جان نکلنے والی ہے۔ پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اے اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو۔ اچھا، اب سارے رستے آپ اسے کلمہ شہادت سناتے چلے گئے، تو اللہ کرے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ جب ہم جائیں تو کلمہ شہادت سنتے جائیں، نیک آدمی ہمارا جنازہ پڑھائے، نیک لوگ قبر میں اتاریں۔ جب اللہ کے فرشتے آئیں تو محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمیں فرشتوں کے جوابات دینے میں بھی آسانی ہو۔ سرکار تشریف لائیں تو ان کی پہچان اور ایمان بھی نصیب ہو۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔